أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات سب آگاہ ہیں آج کی مجلس اس عظیم ہستی کے نام ہے جو کہ تاریخ میں مظلومہ رہی ہیں. اپنی حیات میں بھی انہوں نے بہت سے مظالم برداشت کیے اور مکی زندگی کے سخت ترین ایام میں رسول خدا کا ساتھ دیا، اور رسول خدا کے بعد تاریخ نے ان کے اوپر اس سے بڑھ کر مظالم کیے. کیوں کیے اس میں آج وقت کم ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں گلہ آج کے مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ میں جو ہوا سو ہوا. بہت سے سیاسی اور مقاصد بھی تھے اور مشکلات بھی تھیں جس کی وجہ سے اس ہستی پر ام المؤمنین پر ظلم ہوا. آج کا مسلمان بھی اس ظلم میں شریک ہوگا اگر وہ ذکر جناب ختیجہ کو عام نہ کرے، اور آج بھی اس محسنہ اسلام کا نام نہ لیا جائے یا کم لیا جائے یا بحالت مجبوری لیا جائے، تو پھر یہ اس ظلم میں جو طول تاریخ میں ظلم ہوا ہے اس ظلم میں امت، آج کی امت بھی شریک ہے. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سیدہ کا ذکر کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، اور اس کا جو اصل مقام اور منزلت ہو قیامت کے دن منکشف ہوگا، لیکن آج اس کا تعارف امت کو کرانے والوں میں ہمیں شمار فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. اس مجلس کو، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ذکر کو عام کریں اور اس میں حصہ لیں، وَإِلَّا ان ظالمین میں شمار ہے جو اس ذکر کو چھپانا چاہتے ہیں. اس ذکر کا اہتمام کیا ہے ہمارے انور عابدی صاحب، یو ایس اے میں ہوتے ہیں، انہوں نے. اور اس ذکر کے لیے ایک اور خاص بات ہے، میں ہر سال بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ اسے اپنے والدین سے پہلے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ایصال ثواب کے لیے مختص کرتے ہیں. یعنی اگر جو طالب علم بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں، کسی تک کوئی پیغام، کوئی حدیث، کوئی تفسیر، کوئی اہل بیت کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، تو آپ کا یہ پہنچایا ہوا پیغام وہاں تک نہیں رکتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے قلمی آثار اور آپ کے یہ شاگرد جن کی آپ نے تربیت کی ہے، یہ آپ کے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ باقی بھی جتنے کار خیر کر رہے ہیں وہ سارے بھی ایصال ثواب ہے، ان کے اپنے خاندان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی کے لیے. میں درخواست کروں گا علامہ ذیشان حیدر جوادی کے لیے صادق علی دلاوری، ذکیہ دلاوری، حسن علی عابدی، شوکت آرا عابدی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور محمد وآل محمد صلوات. مجھے معلوم ہے روزے کا آخری پہر ہے، رمضان ہے، آپ لوگ پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو اگر اس قسم کی صلوات پڑھیں گے تو میں اسی قسم کی کوئی مجلس پڑھ دوں گا. یہ صلوات وہ صلوات ہے جس کے لیے جناب ختیجہ نے اپنا مال دیا، اپنی جوانی دی، اپنی عزت دی، اپنا سب کچھ اس ذکر کے لیے، تاکہ محمد کا نام زندہ رہے، اونچا رہے. انہوں نے تمام تر قربانی دی ہے. ان تمام قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات.
ہم ایک مختصر سا میں مقدمہ پیش کر دوں، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم طالب علم آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں، مباحثے میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دو قسم کی عقل ہے، ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے. اگر آپ کو بھی پہلے سے معلوم ہو تو بہتر، نہیں تو عقل دو طرح کی ہوتی ہے. وہ مدرکات کے حوالے سے، جو معلومات ہے اس کے حوالے سے عقل کی یہ تقسیم ہے. ایک عقل نظری ہے، یعنی وہ چیزیں جس کا جاننا ضروری ہے، جس کا جاننا اچھا ہے، جو کہ نظریاتی چیزیں ہیں، تھیوریٹیکل چیزیں ہیں، اس کو جو درک کرتی ہے عقل، وہ عقل نظری ہوتی ہے. اس عقل نظری میں ذکر و انثی، عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عقل نظری میں عورتیں پیچھے ہوں اور مرد آگے ہوں. اور آج کل تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری پوزیشنیں بچیاں لے جاتی ہیں، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میتھ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ان ٹاپکس میں بچیاں آپ سے زیادہ ذہین ہیں یا آپ جتنی ذہین ہیں، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. عقل نظری میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. اعمال میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل صالح چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. آواز کی گونج ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہے، پھر مجھے لگ رہی ہے جی گونج زیادہ ہے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چل اس کو تھوڑا کم کر دیں، اگر شاید گونج تھوڑی سی ختم ہو جائے. مرد عورت نہیں ہے عمل میں. عمل آپ کا جو عمل قبول ہوتا ہے وہ عمل آپ کی روح سے ہوتا ہے. روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اس لیے جو عمل صالح کرے، مذکر مؤنث کی بات ہے ہی نہیں، اس کے لیے حیات طیبہ ہے. اگر ہم سمجھنے کے لیے اس میں مثال رکھیں، اگر کوئی اچھا عمل کرے جناب ختیجہ کی طرح، تو اسے جناب ختیجہ کی طرح کا حیات طیبہ نصیب ہوگا. مستقاً اگر ہم بات کریں کہ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے، جناب ختیجہ کی حیات. جناب ختیجہ کی حیات دنیا میں بھی جنت میں تھی اور آخرت میں بھی جنت میں ہے. میں ان احادیث کو پیش نہیں کر رہا ابھی کہ وہاں جو جنت ہے جناب ختیجہ کی، وہ کیسی جنت ہے، اس لیے کہ خاتون جنت کی ماں کی جنت کیسی ہوگی، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ بیان کرنا پڑے. احادیث نے بیان کیا، وہ اب انتہائی خوبصورت بیان کیا، وقت ہوتا تو وہی بیان کر دیتا. عقل نظری میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. آج کل کچھ عورتیں آگے نکل گئی ہیں، بچیاں تو آگے نکل گئی ہیں، آگے یہ فیلڈ میں آ کے یہ بھی آگے نکل جائیں، وہ وقت بھی آئے گا. عقل نظری میں جناب ختیجہ مکہ کی قریش کے سارے مردوں سے آگے تھی. زمانے جاہلیت میں اس عقل نے کیا کرنا تھا؟ اس عقل نے کمانا تھا. اس کی اکنامکس اچھی ہونی چاہیے تھی، اس کی میتھ اچھی ہونا چاہیے تھا، اس کے مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے تھی. اب آواز آ رہی ہے؟ کم تو نہیں ہو گئی؟ آپ کو تو آ رہی ہے، پیچھے آ رہی؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عقل نظری میں جناب سیدہ سب سے آگے تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اگر آپ مال سے دیکھنا چاہیں تو مال جناب سیدہ کا سب سے زیادہ ہے. بزنس میں وہ سب سے آگے ہیں. صرف اتنا نہیں، ایک اور شرف جناب سیدہ کو حاصل ہوا ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے. ممکن نہیں ہے کہ رسول خدا کا کوئی باس ہو، اب روزے سے بھی ہو، اگر تعبیر میں مشکل ہو جائے تو اس کو اصلاح کر لیجیے. اسی لیے میں نے انگلش رکھ دیا تاکہ اگر ہو بھی جائے تو میں کہوں مجھے انگلش نہیں آتی تھی. رسول خدا کا کوئی باس ہو، رسول خدا کو کوئی کام دے، یہ تاریخ انسانیت میں خاتم الانبیاء کو کوئی جاب دے اور اس کا کوئی، کیا کہوں، میری لفظ نہیں کہتا، کوئی اتنا اونچا مقام ہے. عقل نظری کی اس مقام پر جناب ختیجہ ہیں کہ آپ کے لیے رسول خدا نے کام کیا ہے. ممکن نہیں تھا رسول خدا کسی کے لیے کام کرے. دیکھیں امیر المومنین کھیت میں کام کرتے تو الگ ہے، میں آ کے کسی کی بھی مزدوری کر کے جا سکتا ہوں، میں اپنا جو کام وہ کروں گا، میں کسی سے کوئی اور انسٹرکشن نہیں لوں گا. وہ میرا باس نہیں ہے. یہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں ہم ان کے باس نہیں ہوتے.
ٹھیکیدار ان کا باس ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنی مزدوری کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہم ان سے نہیں کہہ سکتے آپ اول وقت نماز پڑھیں، کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ کریں نہ کریں ان کی مرضی، جتنا آپ سے کہہ سکتے ہیں اتنا ان سے کہہ سکتے ہیں. رسول خدا نے حضرت خدیجہ کے لیے کام کیا، یہ حضرت خدیجہ کا شرف ہے، اور یہ ہمیں یوں نظر آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ اوپر ہیں اور رسول خدا ان کے لیے کام کر رہے ہیں. حقیقت میں اگر نگاہ خدیجہ سے دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ اس وقت بھی اپنے آپ کو رسول خدا کی کنیز سمجھتی تھی رسالت سے پہلے. یہ بصیرت خدیجہ ہے. رسالت سے پہلے حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ یہ ہستی کون سی ہے، اور اس ہستی کو اس طرح انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا، اسی لیے حضرت خدیجہ کو یہ شرف ملا ہے. عقل نظری میں خاتون مرد برابر ہیں، کچھ خواتین آگے ہیں، ان میں سے جو شرف حضرت خدیجہ کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. عقل عملی کیا ہے؟ جس کا کرنا کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، یہ جو جاننا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں نے انصاف کرنا ہے، میں نے عادل کرنا ہے، میں نے رواداری کرنی ہے، یہ جو سلوک سے مربوط ہے، پریکٹیکل کاموں کو جو جانچنا ہے، درک کرنا ہے، اس میں عورت کی عقل کم ہوتی ہے. عورت کو جو ناقص العقل کہا ہے امیر المومنین نے، وہ عقل عملی میں کہا ہے. عقل عملی میں وہ ناقص العقل کیوں ہے؟ اور یہ ناقص العقل ہونا کوئی اس سے کسی چیز کو کم کرتا ہے، اس کی فضیلت کو کم کرتا ہے؟ نہیں، فضیلت کو کم نہیں کرتا. عقل عملی اور جذبات عواطف یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. جس میں جذبات زیادہ ہوں گے اس کی عقل عملی کم ہوگی، جس کی عقل عملی زیادہ ہوگی اس کے جذبات کم ہوں گے. خواتین میں کیونکہ جذبات زیادہ ہیں، عواطف زیادہ ہیں، محبت زیادہ ہے، اس لیے ان میں عقل عملی کم ہو جاتی ہے. یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ بہت سے حوالوں سے فضیلت ہے. اگر ماں کی ممتا نہ ہوتی اور ماں عقل سے فیصلے کرتی تو ہم سب شاید یہاں نہ ہوتے. ہمارا ہونا، ہماری پرورش، یہ سب ماں کی ممتا سے، ماں کی محبت سے. ماں عقل کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے جذبات سے، اپنی محبت سے ہمیں بڑا کرتی ہے، اس لیے ہمیں یہ شخصیت ملتی ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی یہ کہ خواتین عقل عملی میں کم ہوتی ہیں، اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے. ان کو کیا کب کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ جذبات سے زیادہ کرتی ہیں، عقل سے کم کرتی ہیں. جذبات سے زیادہ کرنے کا مطلب ہے وہ محبت سے کرتی ہیں، عشق سے کرتی ہیں. لیکن جناب خدیجہ عقل عملی میں بھی تمام مردوں سے آگے تھی. اب اگر یہ میں آواز زیادہ ہو گئی، مجھے اتنی زیادہ آواز پسند نہیں ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے. عقل عملی میں جناب خدیجہ تمام مردوں سے آگے ہیں. ایک دفعہ آپ کے پاس جذبات ہی نہیں ہیں، فرشتوں میں جذبات ہی نہیں ہیں، اور اگر آپ کہیں گے ملک الموت اتنوں کی جان لے لیتا ہے اور اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس میں جذبات ہی نہیں ہے، اس کو کیا اثر ہونا؟ یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر ملک الموت قربانیاں دے اپنے بچوں کی، فرض کر لیں اپنے بچوں کی قربانی دے دے، سب کچھ کر دے، اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ فضیلت ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کربلا میں حسین اپنے پورے گھرانے کی قربانی دیتا ہے، اور حسین کے جذبات بھی ہیں. ان جذبات کے ہونے کے باوجود ایسی قربانی دیتا ہے جو فرشتے بھی نہیں دے سکتے. وہ مقام امام کو بلند کرتے ہیں، بالا کرتے ہیں. یہاں اب مردوں میں اگر کوئی ایسے کام کرے جو عقل عملی کا تقاضا ہو، عورتوں میں کوئی ایسا کام کرے، عورتوں میں کوئی اگر بڑھ کے ایسا کام کرے، السلام علیکم، جو تمام مردوں سے بڑھ کر ہو، تو وہ عقل عملی میں بھی سب سے آگے ہیں. جناب خدیجہ نے رسول خدا کا ساتھ اسلام کے اعلان کے بعد نہیں دیا ہے، بعثت رسول سے پہلے بھی ساتھ دیا ہے. بعثت رسول سے پہلے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ اس میں رسالت نہیں ہوئے تھے، آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، لیکن پتا تھا
اور یہ حدیث سیدی الی بیتک، ایک یتیم ہے معاشرے میں، یتیم کا اس زمانے جاہلیت میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے کیا کہہ رہی ہے سیدی الی بیتک، کیونکہ جب رسول خدا کی شادی ہوئی تو ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، سیدی الی بیتک، اپنے گھر کی طرف آئے، بیتی بیتک وانا کنیزک، کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ یہ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے اتنا احترام جتنا باقیوں نے مبعوث برسالت ہونے کے بعد بھی نہیں دیا۔ اب یہ بھی تاریخ پڑھیں اور یہ کھلی دعوت ہے اور بہت بڑا جملہ ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جتنا احترام رسول خدا کو حضرت خدیجہ نے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے دیا، اتنا احترام دوسروں نے مبعوث برسالت ہونے کے بعد، ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے بعد بھی نہیں دیا، اس لیے کہ یہ مقام معرفت سے دیا جاتا ہے۔ وہ معرفت جو حضرت خدیجہ کو حاصل تھی وہ قابل تصور نہیں ہے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے۔ اور اس ایثار کو میں ایثار کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وَإِلَّا اگر حضرت خدیجہ سے پوچھا جائے تو کوئی ایثار نہیں ہے، کمائی ہے۔ وہ بزنس وومن تھی، ان کو پتا تھا کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں سے کیسے کمانا ہے۔ جسے ہم ایثار کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی نگاہ میں وہ کمائی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ بہترین پروفٹ ہے۔ وہاں انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے، اس سے بہت زیادہ کما رہی ہیں، ابھی تک کما رہی ہیں، اس لیے وہ کوئی ایثار ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا، ایثار جناب خدیجہ ایثار مالی بھی ہے، ایثار بدنی بھی ہے، ایثار عواطفی بھی ہے، سارا ایثار، ہر قسم کا ایثار کر دیا۔ قریش نے بائیکاٹ کر دیا، اور قریش جب ولادت جناب سیدہ ہو رہی تھی تب وہ لوگ نہیں آئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ یہ بہت بڑا ایثار ہے کہ مشکل حالات میں آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، اقربا سے، دوستوں سے سپورٹ چاہیے تھی، آپ نے ایثار کیا، کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے رسول خدا چاہیے، مجھے اپنے رشتہ داروں کی سپورٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنے دوستوں سے سپورٹ نہیں چاہیے، اگر میرے پاس رسول ہے، مجھے محمد مل گیا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ قربان۔ یہ ایثار عواطفی کہہ رہا ہوں، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ ایثار ہماری نگاہ میں ایثار ہے، اس لیے کہ جناب خدیجہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ نہیں آئیں گی تو پھر کون آئے گا۔ انویسٹمنٹ یہی ہے نا کہ جو میرے پاس ہے وہ میں دے دوں تو کیا مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا، اگر یہ نہیں آئیں گی تو کون آئے گا، یہ جناب خدیجہ کو معلوم تھا، اس لیے ان کی نسبت یہ ایثار ہی نہیں تھا، ان کی نسبت یہ ایثار ہوتا کہ وہ جنت کی خواتین نہ آتی اور یہ آ جاتی۔ اور یہ میں کیوں اسے بار بار پھر بھی ایثار کہہ رہا ہوں، ہم جو دین کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم ایثار کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے درس ایثار لے لیں۔ بس وقت قریب آ رہا ہے، میں تھوڑا سا تیز بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک مال کا ایثار ہے وہ سب کو معلوم ہے، جہاں تک اپنے عزت کا ایثار، ایک عزت مند خاتون تھی، بہت احترام تھا، اور وہ سارا احترام اور سارے عزت جو دنیا کی نظر میں عزت اور احترام کی بات کر رہا ہوں، خدا کی نظر میں نہیں، خدا کی نظر میں تو وہ عزت پائی جب آپ کو جدا ہونا پڑا، 40 دن تک رسول خدا حضرت خدیجہ سے جدا رہے، تو پیغام دیا عمار یاسر کے ذریعے کہ میں آپ سے جدا ہوں، یہ امر خداوندی کی وجہ سے آپ سے الگ ہوں، جدا ہوں، اور یہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے یا آپ میں کوئی نقص ہے، بلکہ میں جو خدا سے رابطے میں ہوں، خدا ہر روز خدا مرارن اپنے ملائکہ کے سامنے آپ کا ذکر کر کے فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میسج دیا۔ اب یہ جو سیکریفائز کر رہے ہیں، یہ جو ٹائم کا ایثار، جناب خدیجہ اپنے وقت کا ایثار، میں نے 3 کہا تھا، چوتھا وقت کا ایثار بھی شامل کر دیں، یہ ایثار
اگر کسی کو پتہ چلے کہ جس نے مجھے وقت دینا تھا وہ مجھے وقت نہیں دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں خالق میرا ذکر کر رہا ہے اور میرا ذکر کر کے اپنے فرشتوں پہ ناز کر رہا ہے، تو یہ تو کوئی اثار نہ ہوا نا، جسے سمجھ میں آتی ہے اس کے لیے اثار نہیں ہے۔ ہماری نسبت پھر بھی اثار ہے، اگر ہم اپنے مذہبیات کے لیے وقت نکالتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ہمارے گھر والے اگر نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں وہ بھی سننا پڑتا ہے جا کے گھر پہ کہ بھئی تم اتنا جو ہے مجلسیں پڑھتے رہتے ہو، گھر سے دیتے رہتے ہو، تفسیر ہی کرتے رہتے ہو، کوئی گھر کو بھی ٹائم دو، گھر کے لیے بھی کوئی اثار دینا۔ اچھا، میں بنیادی مثال کہہ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ پریکٹیکل لائف میں ان مثالوں سے درس لے سکیں، اس لیے میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اگر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ میرے یہاں آنے سے، میں صرف مثال ہے یہ، کوئی صرف تقریب ذہن کے لیے، لیکن میرے یہاں آنے سے میرے گھر والوں کا ذکر جو ہے معاشرے میں بڑا عام ہو رہا ہے، خدا کی بات چھوڑ دیجئے، معاشرے میں سب بہتا کرتے ہیں، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کی بیگم بہت اچھی ہیں اور کیا ہیں اور انہوں نے دیکھیں کو کتنا وقت دے رکھا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ اگر 2-4 میسج کر دیں نا آپ کی روجہ کو، اگر کوئی 2-4 میسج کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے یہ تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم سب میں معاشرے میں ہمارے بزنس کمیونٹی میں بہت آپ نے بڑا اچھا ان کو دیکھا ہوا ہے، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے لیے یہی بہت ہے۔ یہ تو انسانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انسان جو تعریف کریں گے، خدا تعریف کر رہا ہے، خدا تعریف نہیں کر رہا، خدا ناز کر رہا ہے۔ اس مقام کو میں نہ جانے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، نہ میرے پاس وہ احساسات ہیں کہ میں بیان کر سکوں یہ کیا مقام ہے اور یہ کیا مرتبہ ہے۔ عقل عملی میں بھی سب سے آگے ہیں، عقل نظری میں بھی سب سے آگے ہیں، اور امیر المؤمنین جو تواضع کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی نسبت۔ ابھی ایک عالم دین کا میں سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں کہا کہ حضرت خدیجہ 11 اماموں کی ماں ہیں، تو ہمیں ٹوکا گیا اور کہا نہیں، کہو 12 اماموں کی ماں ہیں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی پرورش بھی حضرت خدیجہ نے کی ہے۔ ام المؤمنین کی ماں بھی حضرت خدیجہ ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہیں، اور آپ کو ام المؤمنین کے فہرست میں حضرت خدیجہ کا ذکر سنائی ہی نہ دے، ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے۔ میں پہلے اشارہ کیا تھا کہ بنی امیہ کے لیے مشکل تھی، بہت زیادہ بڑی مشکل تھی۔ بنی امیہ کا بیک گراؤنڈ میں پیش نہیں کرتا، وہ سب آپ کو پتا ہے، بچوں کو پتا نہیں ہے تو ان کو بتا دیں بنی امیہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کون تھے جن کا مقابلہ تھا اہل بیت سے۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت کے آباء و اجداد حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ، رسول خدا، امیر المؤمنین، ان کے مقابلے میں وہ کیا کر سکے؟ انہوں نے امیر المؤمنین پر جب سب کو شتم کیا ہو تو حضرت ابو طالب کو اگر اسلام سے باہر کر دیں، اگر حضرت خدیجہ کی یہ تصویر پیش کریں جو آج کا مسلمان جانتا ہے، جو آج کا مسلمان حضرت خدیجہ کی تصویر جو اس کے سامنے ہے وہ بنی امیہ کی پورٹریٹ کی ہوئی تصویر ہے، وہ سارا ظلم ہے جو آپ حضرت خدیجہ پڑھتے ہیں کورس کی کتابوں میں، ادھر ادھر کی کتابوں میں، وہ سب ظلم ہے حضرت خدیجہ پر۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں میں پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی ہیں، فلان میں فلان، فلان میں فلان تقسیم۔ بھائی حضرت خدیجہ بھی میں نے عرض کیا بعثت سے پہلے سے مومنہ ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث اگر پیش کر دوں، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ انی رزقت حبھا، اللہ نے، پھر یہ فضائل چوری بھی ہوئے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ ابھی سرچ کر لیں اور کہیں اور کسی اور کے لیے ملیں تو سمجھ لیں چوری ہوئے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، ابھی اقوال بھی آ رہے ہیں، باقیوں کے بھی اقوال آنا شروع ہو گئے ہیں، جن کے قول ہیں ہی نہیں ان کے لیے اقوال کیسے آ جائیں گے؟ چوری ہو کے۔ تو یہ فضائل بھی چوری ہوئے ہیں، وہ کبھی وقت ملا تو اس پہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ میں نے جناب سیدہ کا میں نے اس پہ بیان کیا ہوا ہے، جہاں جناب سیدہ کے فضائل چوری ہوئے اور کس کس سے منسوب کیے گئے، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ یہاں رسول خدا یہ کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ سے محبت کی باتیں کب کی ہیں؟ بعثت سے پہلے کی ہیں۔
انی رزقت، ہمیں رزق کا مطلب پتہ نہیں ہے، ہم رزق کا مطلب یہ دسترخوان افطار کے لیے بچھ رہا ہے، اسے ہم رزق کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی روٹی نیچے پڑی ہوئی اسے اٹھاتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں بہت، اور کہتے ہیں رزق کا احترام۔ صرف یہ رزق نہیں ہے، آپ کو خدا نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ رزق ہے۔ جس طرح آپ اس رزق کا روٹی کو دیکھ کے احترام کرتے ہیں نا، جوانوں جو تمہیں جوانی عطا کی ہے وہ بھی خدا کا رزق ہے، اس کا بھی احترام کرو، یہ بھی خدا کا رزق ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں پاک محبت ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ انی رزقت حبھا، خدا نے یہ حب ختیجہ میرے دل میں رزق دیا ہے، یہ عطائے خداوندی ہے۔ یہ اس سے پہلے، یعنی یہ مقام جو جناب خدیجہ کا ام المؤمنین کا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ چوری کریں گے، لگائیں گے، بنے کی بات نہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ لَهَا عَاشِقًا فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنِي وَيَجْمَعَ بَيْنَنِي وَبَيْنَهَا۔ لَقَدْ كُنْتُ لَهَا عَاشِقًا، میں اس کا عاشق تھا۔ اب اگر آپ جو تاریخ ہے آپ کے سامنے وہ پڑھیں اور یہ احادیث جو معصومین سے آئی ہیں یہ پڑھیں تو یہ ساتھ آپس میں جڑتا نہیں ہے۔ میں اس کا عاشق تھا اور میں نے خدا سے دعا کی کہ وصال ہو جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ، اگر کانت من احسن النساء جمالا، میں وہ احادیث پیش نہیں کرتا، احادیث نہیں کہنا چاہیے ان کو، وہ روایات جو صحاح و غیر صحاح میں ہیں جن کے مطابق جناب خدیجہ بوڑھی تھی، بہت زیادہ عمر کی تھی، ان کی کئی شادیاں پہلے ہوئی تھی، ان کی اولاد پہلے سے تھی، اور ان کی شکل و صورت بھی جو تصویر صحاح نے کھینچی ہوئی ہے وہ جسارت میں نہیں کر سکتا، جسارتیں ہوئی ہیں، یہ بنی امیہ کا قلم ہے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کانت من احسن النساء جمالا، ظاہری جمال کے لحاظ سے بھی تمام نساء النبی میں سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ تھی۔ وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، میں عقل عملی نظری دونوں میں ثابت کیا ہے کہ صرف ان میں نہیں، تمام نساء میں نہیں، لوگوں میں بھی عقل کے لحاظ سے، عقل عملی کے لحاظ سے، عقل نظری کے لحاظ سے جناب خدیجہ اکمل تھی۔ وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا وَأَتَمَّهُنَّ رَأْيًا، یہ رائے حضرت خدیجہ کا رسول خدا احترام کیا کرتے تھے، ان سے رائے لیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو کہا کہ بہترین رائے ہوا کرتی تھی۔ وَأَكْثَرُهُنَّ عِفَّةً وَحَيَاءً وَمُرَوَّةً وَمَالًا، یہ جو آپ کو زیادہ پتہ ہے نا مال کا، اس کو رسول خدا نے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ باقی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد جس کا سب سے آخر میں ذکر کیا جو آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے۔ رسول خدا سے اگر پوچھا جائے تو حضرت خدیجہ کو حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے، حضرت خدیجہ کے جمال الہی کی وجہ سے، جو خدا نے جمال ان کے صورت اور سیرت میں رکھا ہوا تھا۔